الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا نساء النبي كلستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے مہینے میں
تقریباً 9 موضوعات پر بات کی جا سکتی ہے اور جمعے ہوتے ہیں صرف 4۔ ان موضوعات میں سے تقریباً رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اہلیہ، اس مہینے میں ان کی وفات ہے 18 رمضان کو۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کے فضائل پر گفتگو کر لی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ شریعت کا جو تقریباً آدھے مسائل ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، ان تمام مسائل کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور اعلیٰ درجے کا حافظہ حضرت عائشہ کو عطا فرمایا تھا اور اعلیٰ درجے کی فقاہت عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بڑے بڑے صحابہ اگر کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے، پھنس جاتے تھے، تو اسے پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو حل فرما دیتی تھی۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، تو اس لیے شروع سے ہی منافقین کو صدیقی گھرانے سے تکلیف تھی۔ اور صدیقی گھرانے کو داغدار کرنے کی کوششیں بھی کی، جس میں سے ایک کوشش ان کی جو واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، جس واقعے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے زنا کی تہمت لگا دی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے موقع پر رات ہونے پر ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا۔ حضرت عائشہ بالکل دبلی پتلی سی تھیں، ان کا کوئی وزن بھی کچھ نہیں تھا۔ اس غزوے میں منافقین کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو اس لیے بڑی تعداد میں منافقین اس غزوے میں ساتھ تھے۔ حضرت عائشہ اس غزوے سے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر بنو مستلق پہنچا، تو بنو مستلق والوں کے دل میں اللہ پاک نے مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا کہ بغیر لڑے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ تو اس غزوے سے واپسی پر چونکہ
جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے یا کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانے کے حوالے سے قرعہ ڈالتے تھے، جس زوجہ کا نام نکلتا انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے۔ تو غزوہ بنو مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعہ میں نکلا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ کے اوپر آزمائش بھی بڑی آنے والی تھی۔ تو اس غزوے سے واپسی پر راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، تو جب قافلے نے رات کو پڑاؤ کر لیا، جب واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تو حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں چلی گئی، انہیں وہاں کچھ دیر ہو گئی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا۔ جس کجاوے میں حضرت عائشہ بیٹھ کر جاتی تھی، میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ بالکل دبلی پتلی سی، ان کا وزن کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کجاوا اٹھانے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھا اور اونٹ کو لے کے چلا کے لے گئے، اور حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں تھی۔ اور جب حضرت عائشہ پڑاؤ والی جگہ پر پہنچی، یہاں آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، انا للہ پڑھی، اور وہیں ایک تو رات کا اندھیرا، تو سمٹ سکڑ کر وہیں ایک جگہ اپنے اوپر چادر ڈال کے لیٹ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ یہ قافلے سے پیچھے آتے تھے، بہت پیچھے، اور پیچھے آنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قافلے کی کوئی چیز گر گئی ہو یا کچھ رہ گیا ہو سامان، تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب حضرت صفوان بن معطل اس جگہ پر پہنچے تو جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو پہچان گئے، تو پہچان کر انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ بیدار ہو گئی اور پردہ فرما کر بیٹھ گئی۔ تو حضرت صفوان نے حضرت عائشہ سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی حضرت عائشہ نے حضرت صفوان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی، اور حضرت صفوان اس کو لے کر چل پڑے۔ منافقین نے جب دور سے آتے ہوئے دیکھا حضرت عائشہ کو کہ حضرت صفوان ساتھ ہیں اور عائشہ صفوان کے اونٹ پر سوار ہیں، تو ناس و عبداللہ بن ابی منافق کا، اس نے معاذ اللہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ حضرت عائشہ جو ہے معاذ اللہ تعلقات ہیں ان کے صفوان بن معطل کے ساتھ، ناجائز تعلقات ہیں۔ تو یہ خبر، یہ تہمت مدینہ کے اندر پھیل گئی، صحابہ اکرام تو دم بخود رہ گئے کہ کوئی اتنی جرت بھی کر سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر زنا کی تہمت لگا دے۔ لیکن منافقین کو جرت ہو گئی، انہوں نے یہ تہمت لگا دی، لیکن حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیچھے کیا کہانی مدینہ میں چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ آپ جا رہی تھی، تو ام مستح کا پاؤں پھسلا، وہ گر گئی، اور گرتے ہی ان کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے، مستح کے لیے بد دعا نکل گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، آپ بد دعا کیوں دے رہی ہیں، اپنے بیٹے کو دعا دو۔ تو ام مستح نے کہا کہ اس کا ناس ہو، اس نے آپ پر جو تہمت لگی ہے مدینہ میں، یہ اس میں پیش ہے۔ حضرت مستح صحیح صحابی تھے، منافق نہیں تھے، لیکن بس ان کی زبان سے چونکہ انہوں نے دوسروں سے سنا تو وہ بھی دوسروں کے سننے میں بہہ گئے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات سنے صحیح، بس پھر وہ
اس کو آگے نقل کرتے ہیں، پھر اس کو آگے نقل کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کسی کو بتانا نہیں، پھر یوں آگے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بات کی تصدیق کوئی نہیں کرتا کہ آیا یہ بات جو مجھ تک پہنچی ہے یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں میں کسی پر الزام تو نہیں لگا رہا ہوں، اس تحقیق میں کوئی نہیں پڑتا، بس آگے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت مستح سے بھی، حضرت مستح بن اساسہ، ان سے بھی یہی قصور ہو گیا، تو ام مستح نے یوں بد دعا دے دی۔ حضرت عائشہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اچھا میرے بارے میں مدینہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو قضائے حاجت بھول گئی، لوٹا ہاتھ میں پکڑا تھا وہیں گر گیا، واپس دوڑ کر واپس گھر کی طرف دوڑ گئی، پریشانی شروع ہو گئی، اور سوچتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آج کل میرے ساتھ وہ رویہ بدلا بدلا سا ہے، یہی وجہ ہوگی کہ رویہ کیوں بدلا بدلا سا ہے، تو مدینہ میں میرے خلاف باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جائیں۔ آپ اپنی والد کے گھر آ گئی اور فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی پکڑ لیا اور اللہ سے لو لگا لی، کھانا پینا بھول گئی، سب کچھ بھول گئی، بس اللہ سے لو لگا لی۔ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کر میری والدہ سے کہا کہ آپ عائشہ کو سمجھاؤ، والد سے کہا کہ آپ سمجھاؤ۔ اب کیسے سمجھائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے یہ گناہ ہو بھی گیا ہے تو توبہ کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاں چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میرا معاملہ تو یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پریشانی کے عالم میں مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا اور میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح ہے میرا معاملہ، کہ جس طرح انہوں نے اپنی کشتی اللہ کے آسرے پر چھوڑ دی تھی، اسی طرح میں نے بھی اپنی ناؤ اللہ کے آسرے پر چھوڑ دی ہے۔ کیونکہ معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ اگر والد بیٹی کی صفائی دے تو کہیں گے کہ بھئی باپ اپنی بیٹی کی صفائی دے رہا ہے، اگر والدہ بیٹی کی صفائی دے تو کہیں گے جی والدہ اپنی بیٹی کی صفائی دے رہی ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کی صفائی دینے لگے تو لوگ کہیں گے دیکھو شوہر اپنی بیوی کی صفائی دے رہا ہے، اور اگر حضرت عائشہ خود اپنی صفائی دے تو لوگ کہیں گے کہ ہر کوئی اپنی صفائی تو خود ہی دیتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے گھر سے باہر نکلے، راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا کہ عمر آپ کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ فرمایا نہیں کیا تھا اپنی مرضی سے۔ تو کس کی مرضی سے ہوا تھا؟ فرمایا اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا تو میرا اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ وہ پاک نبی کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو سلا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء، کسی بھی نبی کے نسب میں کوئی بدکار عورت نہیں ہے، اور کسی بھی نبی کی زوجیت میں کوئی بدکار عورت نہیں ہے۔ کسی نبی کی زوجیت میں بدکار عورت آ ہی نہیں سکتی، کافرہ آ سکتی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی
تو کافرہ تو آ سکتی ہے نکاح میں، زوجیت میں، لیکن بدکار عورت نہیں آ سکتی۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے یہ سن کر دوبارہ حضرت بکر صدیق کے گھر میں گئے، اور گھر میں جا کر داخل ہوتے ہی آپ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، وحی نازل ہو گئی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ بات شروع میں سنی تھی، تم نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اس قسم کی بات اپنی زبان سے نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات قرآن کریم بنا کر نازل فرما دی۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ سورہ نور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں مصلی پہ جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی کہ یا اللہ، تو نے مجھے ساری دنیا کے سامنے سرخرو کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے سرخرو کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اس تہمت لگانے میں پیش تھے، ان لوگوں پر حد قذف جاری کی گئی، جن میں حضرت مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش، حضرت حسان بن ثابت اور عبداللہ بن ابی منافق، ان 4 لوگوں پر حد قذف جاری کی گئی، یعنی 80 کوڑے مارے گئے۔ دوسرا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی وجہ سے امت کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ اسی غزوے سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، تو صحابہ کرام ہار تلاش کرنے لگ گئے، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی غزوے سے، غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر، بعض روایات میں کہ نہیں یہ کوئی اور غزوہ تھا، اس سے واپسی پر، پر جو بھی غزوہ ہو، لیکن تھا سفر کا معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں، اور اوپر نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے، اور حضرت عائشہ جو کہ آپ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کو یوں ٹھوکے حضرت ابو بکر صدیق نے مارے، کہ ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور مسلمانوں کو نماز کا وقت نکلنے والا ہے، یہاں پر وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں سب۔ حضرت عائشہ کو تکلیف بہت ہوئی، لیکن آپ ہلی اس وجہ سے نہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق یوں ناراض ہو کر اور غصے ہو کر خیمے سے باہر نکل آئے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ کہ اے مسلمانوں، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، یا تم جنبی ہو گئے ہو،
تمہیں پانی نہیں مل رہا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا، اور یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر مسلمان کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اللہ پاک نے مٹی کو اس امت کے لیے پاک فرما دیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور کہنے لگے کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اس امت پر تمہاری وجہ سے کئی برکتیں نازل ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اب اللہ نے مٹی کو اس امت کے لیے پاک کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بہت بڑا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیرا، کہ لوگوں میں تو مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران، عورتوں میں کوئی عورتیں جو ہے وہ کامل نہیں ہوئی سوائے مریم بنت عمران کے۔ حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، یہ کامل عورت تھی۔ اور دوسری فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرات فرعون، آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، یہ بھی کامل عورت تھی۔ اور تیسری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفضل عائشة علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت دنیا کے تمام کھانوں پر ہے۔ سرید ایک کھانا ہے جو ہمارے پشتون بھائی بنا کے کھاتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں کھلایا کسی نے، لیکن یہ پٹھان لوگ بنا کے کھاتے ہیں، شوربے میں روٹی ڈال کر اس کو وہ نرم ہو جاتی ہے، پھر اس کو کھاتے ہیں، اور عربوں میں بھی یہ کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے افضل ترین کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کھانے کی فضیلت دنیا کے سارے کھانوں پر ہے، اسی طرح دنیا کی ساری عورتوں پر اسی طرح حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے، جب آپ بیمار تھے، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس مرض میں بھی جب آپ کسی اپنی زوجہ کے گھر میں منتقل ہوتے تھے تو آپ بار بار پوچھتے تھے کہ میں کہاں ہوں، میں کس کے گھر میں ہوں، میں کس کے گھر میں ہوں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، میں اس کے گھر میں کب جاؤں گا۔ آپ کی شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے تمام ازواج مطہرات نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اپنی باریاں معاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر بھیج دیتے ہیں تاکہ بیماری کے ایام آپ وہاں گزار لیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ صدیقہ کے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں آپ کا سر تھا، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے عائشہ کے اور کسی زوجہ کے پاس مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی، میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی بھی نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت عائشہ کی برات کو قرآن میں نازل فرما دیا، حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی حضرت عائشہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت بخش دی، فضیلت عطا فرما دی، فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، جہاں دفن ہے، وہ بھی حجرہ عائشہ صدیقہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ گھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام اتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام اور صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔